الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون محترم حاضرین جمعہ، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے پچھلے 2 خطبہ جمعہ میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ہوں، اسی سلسلے کی تیسری اور انشاءاللہ آخری کڑی آج کا یہ خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 4 روز پہلے جمعرات کے دن واقعہ قرطاس پیش آیا۔ یہ واقعہ قرطاس کیا ہے؟ اس واقعے کو بنیاد بنا کر ایک گروہ نے، ایک فرقے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بڑا لعن طعن کیا ہے، بڑا سب کیا ہے۔ آئیے پہلے اس واقعے کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہوا کیا تھا۔ بخاری شریف کتاب المرضى جہاں بیماریوں کا بیان ہے وہاں پر امام بخاری کی حدیث ہے۔ یہ حدیث امام بخاری 2 جگہ ہے، ایک کتاب المرضى میں ہے جہاں بیماریوں کا بیان ہے، اور ایک لائن ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑنے کا جہاں بیان ہے وہاں یہ حدیث ہے۔ حدیث کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کے بڑے مشہور صحابی ہیں، آپ کے چچا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول کی وفات کا وقت قریب آیا، وفی البیت رجال، آپ کے گھر میں کچھ لوگ تھے، فیہم عمر بن الخطاب، ان لوگوں میں حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا حلم، آؤ اکتب لکم کتابا لا تضلوا بعدہ،
आओ मैं तुम्हारे लिए एक तहरीर लिख दूं, एक लेटर लिख दूं, एक लिखने वाली चीज लिख दूं, ताकि तुम मेरे बाद गुमराह न हो। ये आपने पढ़ा। हजरत उमर ने कहा, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द ग़लब अलैहि al-वजअ। तुम देख लीजिए अल्लाह के रसूल बड़ी तकलीफ में है, अल्लाह के रसूल बड़ी तकलीफ में है। वो इंदकुम कुरान, और तुम्हारे पास कुरान मजीद मौजूद है। हस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान मजीद हमारे लिए काफी है। ये हजरत उमर फारूक। उसके बाद फख्तलफ अहलुल बैत, अब वहां पे घर में जितने लोग मौजूद थे, जितने सहाबा मौजूद थे, उनमें इख्तिलाफ हो गया। फमिनहुम मन यक़ूल, कुछ सहाबा का ये कहना था, क़र्रिबू यक्तुब लकुम किताबन लम तज़िल्लू बादहु अबदा। जब अल्लाह के रसूल खुद फरमा रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें कुछ लिख के दे दूं, तो अल्लाह के रसूल के पास कलम और दवात लाया जाए ताकि आप कुछ लिख दें और हम लोग आपके पास गुमराह न हो। वमिनहुम मन यक़ूलु मा क़ाला उमर इब्नुल ख़त्ताब, और कुछ सहाबा का वही कहना था जो हज़रत उमर फारूक के कहना। फलम्मा अक्सरुल लग़व वल इख्तिलाफ, जब बात बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, शोर शराबा होने लगा, झगड़े की नौबत आ गई, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनो, चलो जाओ यहाँ। आपने फरमाया चलो जाओ। उसके बाद अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि ये बड़े अफसोस का मकाम है। इन्ना रज़ियत कुल्ल रज़ियत, ये बड़ा बहुत अफसोस की बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ लिखवाना चाह रहे थे, लेकिन लोगों ने अपने इख्तिलाफ की वजह से आपको लिखने नहीं दिया। ये हदीस बुखारी शरीफ में 2 मकामात पर मौजूद है। मैंने पूरी हदीस आपके सामने पढ़ी। ये हदीस अपने सामने है। एक और हदीस देखिए, ये भी इमाम बुखारी किताब जिहाद में है, और इस हदीस के रावी भी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, यौमुल खमीस, जुमेरात का दिन, माँ यौमुल खमीस, हाय जुमेरात का दिन। उसके बाद रोने लगे, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रोने लगे, इतना रोए, हत्ता खज़ब दमउहुल हस्बा, उनके आंसुओं से जमीन तर हो गई, उनके आंसुओं से कंचनियां तर हो गई। उसके बाद कहा कि सोमवार के दिन अल्लाह के रसूल की बीमारी बहुत बढ़ गई, और आपने सहाबा से कहा था कि इतनी भी किताबिन अक्तुब लकुम किताबन लम तज़िल्लू बादहु अबदा, ऐ मेरे सहाबा, कलम और दवात लाओ, कागज और कलम लाओ, मैं कुछ लिख दूं जिसके बाद तुम कभी गुमराह न हो। लेकिन लोग अल्लाह के रसूल के पास झगड़ा कर रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि हजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल बहुत तकलीफ में है, उनको लिखने की तकलीफ न दी जाए। तो उस मौके पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दऊनी, ठीक है तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं जिस हाल में हूँ मुझे उसी हाल में छोड़ो। ये दोनों हदीसें मैंने आपके सामने बयान कर दी। इन हदीसों की रोशनी में एक फिरका ये कहता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर हकीकत हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत के बारे में लिखवाना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल ये बताना चाहते थे कि मेरे बाद खलीफा हजरत अली होंगे, लेकिन हजरत उमर फारूक वगैरह ने आपको ये लिखने नहीं दिया। ये एक गिरोह कहता है, और इस वजह से हजरत उमर फारूक को बड़ा लालकानी करता है। हमारा ये मानना है कि ये एक बुनियादी बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नई बात बताने ही वाले नहीं थे। आप उम्मत तक पूरा दीन पहुंचा चुके थे, पूरी शरीयत पहुंचा चुके थे। अब इस बीमारी के आलम में जो बातें आप बता रहे थे, वो अल्लाह के रसूल ताकीद के तौर पर अहमियत बताने के लिए पुरानी बातों को ही रिपीट कर रहे थे। अगर वाकई में इस मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत की वसीयत करना चाहते थे, और 2 मिनट के लिए हम मान लें कि हजरत उमर फारूक के ऑब्जेक्शन की वजह से आप ये वसीयत पूरी नहीं कर पाए, तो जैसा कि हदीस पाक बता रही है कि जुमेरात का दिन था, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल सोमवार के दिन हुआ है, 3 के दिन हुआ है। आपके पास 4 दिन का टाइम था।
इन 4 दिनों में आप कभी भी बता सकते थे कि मैं ये कहना चाहता था, मैं ये लिखवाना चाहता। दूसरी बात ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम अल्लाह के बंदों तक कंप्लीट पहुंचा दिया, उसमें कोई कमी आपने नहीं की। और इस बात की तारीफ और इस बात का जिक्र तो कुरान में अल्लाह ताला ने किया। सूरह माइदा की आयत नंबर 69 उठाई, आयत नंबर 69 उठाई। अल्लाह क्या फरमाता है? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, ऐ रसूल हमने जो शरीयत आपके ऊपर नाजिल फरमाई है, जो पैगाम हमने आपको दिया है, वो आप पूरा का पूरा अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दीजिए। फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहू, ऐ नबी अगर आपने अपना ये काम पूरा नहीं किया, अगर आपने अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह की रिसालत को अल्लाह के बंदों तक नहीं पहुंचाया, वमा बल्लग़्ता रिसालतहू, तो आपने अपने रसूल होने का हक अदा नहीं किया। अल्लाह ने आपको अपना रसूल बनाया है, अल्लाह ने आपको अपना पैगंबर बनाया है। यह आपका फर्ज है, यह आपकी ड्यूटी है कि आप अल्लाह के सारे पैगाम को, अल्लाह के अहकामात को अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दें। अब अगर हम ये मानते हैं कि हजरत उमर की वजह से या दूसरे सहाबा की वजह से अल्लाह के रसूल ने ये बात नहीं पहुंचाई, तो इसका मतलब कि हम अल्लाह के रसूल के ऊपर इल्जाम लगा दें कि आपने रिसालत का जो फरीज़ा था, जो ड्यूटी थी, उसको आपने पूरा नहीं किया। तीसरी बात, अगर वाकई में अल्लाह के रसूल का इस मौके पर कोई अहम बात, कोई इंपॉर्टेंट बात, कोई जरूरी बात बताने वाले थे, तो सहाबा इख्तिलाफ नहीं कर सकते। जो सहाबा नबी अकरम को जूता पहनकर नमाज पढ़ते हुए देखे तो जूता पहनकर नमाज पढ़े, नबी अकरम जूता उतार दे तो सहाबे किराम भी जूता उतार दे। मेरे प्यारे साथियों, जरा बताओ कि क्या वो सहाबा जो अल्लाह के रसूल के इतने पैरोकार थे, इतने मुत्तबे सुन्नत थे, इतनी मोहब्बत करने वाले थे, कि इशारे पर जान देने वाले थे, अगर सहाबा को जरा कभी अंदेशा हो कि अल्लाह के रसूल कोई बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी बात बताने वाले, तो सहाबे किराम के बारे में हम सोच भी नहीं सकते कि वो इख्तिलाफ करेंगे। इख्तिलाफ करने का मतलब ये है कि उनको भी ये पता था कि ये बात कोई ऐसी बात नहीं है कि अल्लाह के रसूल अगर ना बताएं तो कोई नुकसान है। अब एक सवाल ये पैदा हुआ कि जब अल्लाह के नबी कुछ लिखवाना चाहते हैं तो हजरत उमर को इतराज करने की क्या जरूरत है? और इतराज भी ऐसे अल्फाज में कह रहे, हस्बुना किताबुल्लाह, कुरान हमारे लिए काफी है। ये तरह हकीकत हदीस को न समझने की वजह से ये इतराज दिमाग में आया। हजरत उमर फारूक ने अल्लाह के रसूल की बात के जवाब में ये जुमला नहीं कह सकी कुरान हमारे लिए काफी। ये जुमला हजरत उमर फारूक ने उन सहाबा से कहा था जो ये कहना चाहते थे कि अल्लाह के रसूल अगर लिखवाना चाहे तो कलम और दवात ला के दे दिया जाए। हजरत उमर की दलील ये थी कि अल्लाह की किताब हमारे पास मौजूद है, अल्लाह की शरीयत कंप्लीट अल्लाह के रसूल ने हमें पहुंचा दी है, दीन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है, अब कोई नई बात आप नहीं लिखवाएंगे। आप बीमार हैं, तकलीफ में हैं, बुखार में हैं, बेहोशी के दौरे आपके आ रहे, लिहाजा आपको मजीद तकलीफ नहीं है। अब एक आखिरी सवाल रह जाता है कि अगर बात कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं थी तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को ये कहने की जरूरत क्या थी? ये बड़े अफसोस का मकाम है कि लोगों ने अल्लाह के रसूल को लिखने नहीं किया। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपना मकाम है, लेकिन हजरत उमर से बड़ा मकाम नहीं। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की अपनी जाती राय हो सकती है, उनका अपना जाती इज्तिहाद हो सकता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से कहीं ज्यादा बड़ा है, और मामलात की जो सूझबूझ हजरत उमर फारूक के अंदर है वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर है। और हदीस पाक ये बता रही है कि इस मामले में हजरत उमर फारूक का जो मौक़िफ़ था, उनका जो स्टैंड था, उनकी जो राय थी, उनका जो नजरिया था, वही सही साबित हुआ। उन्होंने कहा कि न लिखने दिया जाए, और आखिर में अल्लाह के रसूल ने लिखा कि चले जाओ, कोई जरूरत नहीं। अगर ये लिखना जरूरी होता तो अल्लाह के रसूल जरूर लिखवाते, जरूर कोई तहरीर लिखवाते। आपने नहीं लिखवाया, इसका मतलब कि हजरत उमर की जो राय थी, उनका जो मौक़िफ़ था, वही सही साबित हुआ, वही की तारीफ होती है हदीस के साथ।
تو بہرحال یہ واقعہ بھی پیر کے دن جمعرات کے دن آپ کی بیماری کے 4 دن پہلے سوموار کا دن آتا ہے. اس دنیا میں کسی بھی نبی کا آخری دن ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اب جبریل دنیا میں آنے والے نہیں. اب آسمان سے قرآن کی آیتیں نازل ہونے والی نہیں ہیں. اب قیامت تک انسانوں کو جو بھی مسئلے درپیش ہوں گے, جو بھی پرابلمس آئیں گی, جو بھی پریشانیاں اور مسئلے آئیں گے, ان کا حل قرآن اور حدیث میں ہی تلاش کرنا ہے. اب وہ زمانہ گیا کہ دنیا میں مسائل آتے تھے تو اللہ نبیوں کو دیکھتا تھا, رسولوں کو دیکھتا تھا. اب یہ خاتم النبیین ہیں, اب یہ اللہ کے آخری نبی ہیں. اب آج سوموار کا دن ہے, پیر کا دن ہے, نبی اکرم کے انتقال کا دن ہے, نبی اکرم کی وفات کا دن ہے. آج در حقیقت نبی کی دنیا سے جانے کا دن ہی نہیں ہے. آج وہ دن ہے کہ جس دن اس دنیا پر اللہ کی طرف سے وحی کا جو سلسلہ تھا وہ بند ہو رہا ہے. قرآن کے نزول کا سلسلہ بند ہو رہا ہے, جبریل کا آنا بند ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا پوری امت کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا, بہت بڑا نقصان تھا, اور یہ سب سے بڑا صدمہ تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بہت مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, یہ دونوں لوگ حضرت ام ایمن کے گھر جاتے ہیں. یہ ام ایمن کون ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی رضائی ماں ہے. انہوں نے اللہ کے رسول کو دودھ پلایا تھا اور اللہ کے رسول کو ماں کا مقام دیتے تھے, اور اللہ کے رسول ان سے اکثر ملنے کے لیے جاتے تھے. تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر حضرت ام ایمن سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. صحیح مسلم سے روایت ہے. ان کے گھر جاتے ہیں, وہ رونے لگتی ہیں. حضرت ابو بکر نے سمجھا, حضرت عمر نے سمجھا کہ یہ رسول اکرم کے غم میں رو رہی ہیں, یہ وفات رسول کے صدمے میں رو رہی ہیں. کہا کہ اے امی جان, آپ روئیے مت, آپ پریشان نہ ہوئیے. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں مل رہی ہیں, جو مقام ملا ہے, جو مرتبہ ملا ہے, وہ بہت اچھے حال میں ہے, بہت بہتر ہیں. حضرت ام ایمن ایک عورت, ایک خاتون تھی, لیکن کتنی سمجھدار تھی, کتنی دور اندیش تھی. کہتی ہیں, اے ابو بکر, اے عمر, میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں, مجھے بھی پتا ہے کہ اللہ کے رسول بڑے اچھے حال میں, بہت اچھے مقام پر ہے, بہت نعمتوں کے اندر ہے. اے ابو بکر, اے عمر, میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں, ولیکن ابکی ان الوحی قد انقطع من السماء, میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ اب جبریل کا دنیا میں آنا بند ہو گیا ہے, اب اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے, اب اللہ کی طرف سے احکامات کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. میں اس لیے رو رہی ہوں. اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب حضرت ام ایمن نے یہ بات کہی تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یہ دونوں بھی رونے لگے. ان کی آنکھوں کے آنسو بھی کم نہیں رہے کہ واقعی میں یہ چیز سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد آسمان سے جو وحی کا سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا. سوموار کے دن فجر کی نماز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھا ہے. بخاری شریف کی روایت ہے, اللہ کے پیارے حبیب اپنے عمرے کا پردہ ہٹاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے, صحابہ کرام نماز پڑھ رہے. اللہ کے رسول کا چہرہ کأن وجهه ورقة مستقل, قرآن کے اوراق کی جیسا چمکدار اور سفید تھا. اللہ کے رسول نے چہرہ دکھایا, پردہ ہٹایا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے نماز کی حالت میں, لیکن احساس جو ہوا کہ اللہ کے رسول جھانک رہے ہیں پردے سے, ہم اتنا خوش ہوئے کہ ہمیں ڈر ہوگا کہ کہیں ہم پچھلے میں نہ پڑ جائیں, کہیں نماز ہم نہ توڑ دیں, کہیں ہماری نماز خطرے میں نہ پڑ جائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ اللہ کے رسول پردے تک آئے ہیں, فوراً پیچھے ہٹنے لگے تاکہ سب میں شامل ہو جائیں اور اللہ کی پیاری حدیث پر برس سے نفیس تشریف لائے اور آپ نماز پڑھائیں. اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ اپنی نماز کمپلیٹ کرو, ابو بکر تم ہی نماز پڑھاؤ. اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے پردہ دیا اور آپ نے صحابہ کہتے ہیں اسی دن, اسی سوموار کے دن اللہ کے رسول کا انتقال ہوا.
انتقال کے پہلے آپ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا آپ سے ملنے کے لیے آئی اور آ کے انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب بڑی تکلیف میں ہے تو کہتی ہیں واہ سربار بابو، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے باپ کی تکلیف۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس علی ابی کے کرب الباردو، میری بیٹی تیرے باپ کے اوپر آج کے بعد کوئی تکلیف آنے والی ہے، یہ آخری تکلیف ہے، اب تیرے باپ کو کوئی تکلیف آنے والی۔ انتقال کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ کہتی ہیں بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب صحیح سالم تھے، جب صحت کی حالت میں تھے تو اکثر کہا کرتے تھے کہ ما قبض نبی الا خیر، ہر نبی کو مرنے کے پہلے اختیار دیا جاتا ہے، اس کی موت کے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نبی کو اختیار دیتا ہے کہ چاہو تو ہم تمہیں ابھی بلا لیں اپنے پاس، چاہو تو دنیا میں کچھ اور دن تک۔ ہر نبی کو اس کے انتقال سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا جو مقام ہے وہ مقام بھی دکھاتا ہے اور ان کو اختیار دیتا ہے ہر نبی کو کہ چاہو تو تم دنیا میں اور دن زندہ رہو اور چاہو تو ہمارے پاس۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول کی بیماری کے آخری وقت میں اچانک آپ کو ہوش ہوتے، جب آپ ہوش میں آئے آپ نے آپ کی نگاہیں چھت کی طرف، آپ ٹکٹکی باندھ کے چھت کو دیکھ رہے تھے اور اچانک آپ کی زبان سے نکلا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں شامل فرما دے، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں شامل فرما دے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ نبی پاک کی زبان سے یہ جملہ سن کر میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول کو بھی اختیار دیا گیا ہے اور اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں چنا ہے، اللہ کے رسول ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، اب آپ رفیق اعلیٰ کے ساتھ ہیں۔ یہ رفیق اعلیٰ جس کو بولتے ہیں یہ سمجھ لیجیے، رفیق کا مطلب ہوتا ہے دوست، ساتھ دینے والا، اور اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے سب سے بلند، سب سے عالی، سب سے اونچے مقام والا۔ تو رفیق اعلیٰ کا مطلب سب سے اونچا مقام والا، سب سے اونچے مقام والا، سب سے بلند مقام والا ساتھی۔ اب یہاں اللہ کے رسول اپنے انتقال کے پہلے جو بار بار یہ کہہ رہے کہ اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے، اس سے کیا مراد ہے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 69، آیت نمبر 69 اپنے دماغ میں رکھیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں رفیق اعلیٰ کے ساتھ رہے گا۔ رفیق اعلیٰ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، ان کے بعد صدیقین ہیں، ان کے بعد شہداء ہیں، ان کے بعد صالحین ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول کے انتقال کے پہلے یہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے، مجھے اپنے پاس بلا لے، مجھے اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے صدیقین، شہداء اور صالحین بندوں میں شامل کر دے۔ انتقال کے پہلے جو موت کی سختی ہوتی ہے، جس کو ہم لوگ جانکاری بولتے ہیں، وہ وقت بھی اللہ کے رسول کے اوپر آیا۔ ایسا وقت بھی آیا کہ اللہ کے رسول کی زبان بند ہو گئی۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے ایک لشکر کا کمانڈر بنا کر روم کی طرف بھیجا تھا، جب ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول بہت بیمار ہو گئے ہیں تو دیگر صحابہ کے ساتھ واپس آئے ملنے کے لیے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، جب میں اللہ کے رسول کے پاس گیا آپ کی زبان سے گولی نہیں کر رہی تھی، زبان بند ہو گئی تھی آپ نے میرے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف ہاتھ رکھا، میرے اوپر ہاتھ رکھا اور آسمان کی طرف ہاتھ رکھا۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر رہے ہیں، میں سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول میرے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ اس عالم میں جب آپ کی بولی تقریباً بند ہو چکی تھی، آپ صاف طریقے سے کچھ بول بھی نہیں پا رہے تھے، اس عالم میں بھی اللہ کے رسول نے دو باتوں کی نصیحت کی۔ مسند احمد کی روایت ہے،
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس عالم میں جب آپ بول نہیں پا رہے تھے، آپ کی آواز آپ کے سینے میں گھٹ رہی تھی، آپ اپنی زبان سے صاف بول بھی نہیں پا رہے تھے، میں نے کان لگا کے سنا اللہ کے پیارے نبی فرما رہے تھے الصلاۃ، اے میری امت کے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو برباد نہ کرنا، نماز کے معاملے میں لاپرواہی نہ کرنا، اور اے میری امت کے لوگوں کے غلاموں کا، اپنے نوکروں کا، اپنے ماتحتوں کا، اپنی بیویوں کا، اپنی اولاد کا، ان تمام لوگوں کا جو تمہارے انڈر میں ہیں، جو تمہاری ماتحتی لوگوں کا خیال رکھو۔ ہم سب کے چہروں پر ایک بہت بڑا تھپڑ ہے اللہ کے رسول کی وصیت، جو آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب آپ کی زبان سے صاف طریقے سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، آپ نے اپنی امت کو نماز کی تلقین کی تھی۔ آج وہ امت نبی سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے، نبی سے محبت کی دعوے دار ہے، نبی سے اپنا رشتہ جوڑتی ہے، اور نبی کی آخری وصیت سے وہ امت لاپرواہ ہے، بے خبر ہے۔ لوگوں نے زکوٰۃ، حج، عمرہ، ان تمام چیزوں کو تو دین کا حصہ سمجھا ہے، لیکن پتہ نہیں نماز سے کیوں دشمنی ہے کہ نماز کو ہم نے دین کا ایک سیکنڈری حصہ، ایک ثانوی حصہ سمجھ لیا ہے۔ جب ہماری مرضی ہوتی ہے ہم نماز پڑھنے لگتے ہیں، جب ہماری مرضی ہوتی ہے پڑھو۔ اللہ کے رسول انتقال سے پہلے آپ کے سامنے پانی کا پیالہ رکھا ہے، بے چینی کا عالم ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلے کو ترجمہ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ آپ بار بار اپنے اوپر چادر اوڑھ لیتے تھے، ہٹا لیتے تھے، اس بے چینی کے عالم میں اللہ کے رسول بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ الا ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہوتی ہیں، موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پتہ چلا کہ موت کی سختی اللہ کے حبیب کے اوپر بھی آئی تھی، اور اسی عالم میں اللہ کے رسول اللہم برفیق الاعلی کہتے ہیں ہم سب کو ودا کر کے دنیا سے تشریف لے گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مصیبت صحابہ کرام کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ انتقال کے بعد آپ کے حجرے میں حضرت عمر فاروق اور حضرت مغیرہ بن شعبہ آپ کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اچھا، حضرت عائشہ کو پتا ہے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا، لیکن اپنی زبان سے کسی سے کہہ نہیں، ان کو پتا ہے، وہ خود کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا اور آپ نے ہمیں نہیں سنا، آپ اللہ کے پاس چلے گئے۔ لیکن صحابہ ملنے کے لیے آئے، حضرت عائشہ خود سے کسی کو خبر نہیں دی۔ حضرت عمر آئے، حضرت مغیرہ بن شعبہ آئے، نبی کو دیکھا۔ حضرت عمر کہتے اللہ کے رسول تو بے ہوش ہیں، اللہ کے رسول کے اوپر غلطی آئی ہے، دورہ آیا ہے، بے ہوش ہے۔ حضرت مغیرہ کہتے نہیں، اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر کہتے تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں شیطان نے فتنے میں ڈال دیا، تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا۔ ذرا آپ سوچیے صحابہ کرام کہ دلوں کا کیا حال رہا ہوگا۔ انتقال کے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں، کہتی ہیں وَأَبَتَاهُ أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ وَأَبَتَاهُ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ وَأَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ لَقَاهُ۔ ہائے میرے ابا جان کہ انہوں نے اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیا، ہائے میرے ابا جان کسی کا ٹھکانا جنت الفردوس ہے، ہائے میرے ابا جان، اے جبریل ہم اپنے ابا جان کی موت کی خبر تم کو سناتے ہیں۔ یہ حضرت فاطمہ کے الفاظ۔ اور نبی اکرم کے انتقال کے بعد جب آپ کو دفنایا گیا تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں حضرت انس سے کہ اے انس کیسے اصابت انفسکم ان تحکموا علی وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے انس تمہارے دلوں نے گوارا کیسے کیا، تمہارے دلوں نے گوارا کیسے کیا کہ تم نے رسول کے چہرے پر مٹی ڈالی، تم نے رسول کے اوپر مٹی کیسے ڈالی، کیسے تمہارے دلوں نے گوارا کیا؟ تو صحابہ کرام کی جو اتنیتم کی میرے بھائیوں میرے پاس بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں تو اس کے دلوں پر زیادہ۔ حضرت عمر نے تو ساتھ کہہ دیا نہیں اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا ہے، اللہ کے رسول تو ویسے ہی گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے کوہ طور کے اوپر، اور آئیں گے اللہ کے پیارے حبیب آئیں گے اور اس تمام لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیں گے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ جو مدینہ سے تھوڑا باہر گئے تھے وہ آتے ہیں سیدھے مسجد نبوی میں آتے ہیں، اللہ کے رسول کے حجرے میں آتے ہیں، اللہ کے رسول کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہیں، طبت حیا و میتا، اے میرے نبی آپ دنیا میں زندہ تھے تب بھی آپ پاک تھے اور انتقال کے بعد بھی آپ پاک ہیں۔
वल्लाहि ला यजमउ अलैका मौततैन अबदा, अल्लाह तबारक व तआला आपको दो मौत नहीं देगा, सबको एक मौत दी जाती है, अल्लाह आपको एक ही मौत देगा। उसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक आते हैं, हजरत उमर जो है गुस्से में खड़े हैं मस्जिद नबवी में। हजरत अबू बकर कहते हैं बैठ जाओ, ऐ कसम खाने वाले बैठ जाओ, इत्मीनान से दुआ से बैठो। उसके बाद हजरत अबू बकर खुतबा देते हैं, अल्लाह की हम सना बयान करते हैं जो अल्लाह के रसूल का खुतबा देने का तरीका था। और उसके बाद सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 30 पढ़ते हैं, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, ऐ नबी आपको मौत आने वाली है, सबको मरना है। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144 पढ़ते हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो एक रसूल है, कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल, से पहले भी रसूल गुजरे हैं, अब माता अगर आपको मौत आ जाए और कुतिला आप खत्म कर दिए जाए, इन क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, तो क्या तुम अपनी एड़ियों को बस पलट जाओ। ये कुरान की आयतें पढ़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक। उसके बाद कहा मन कान यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो ये जान ले कि आपका इंतकाल हो चुका है, आपको मौत आ चुकी है, आप दुनिया से जा चुके हैं। वो मन कान यअबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो ये जान ले फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह को कभी मौत आने वाली है। हज़रत अबू बकर का ये खुतबा सुन के सारे के सारे सहाबा बेतहाशा रोने लगे, ऊंची आवाज में रोने लगे। हदीस के अल्फाज में, बुखारी की रिवायत है, फशज्जरना यबकून, लोग दहाड़े मार मार के रोने लगे। हज़रत उमर फारूक लोग तक खड़े हुए, कहते हैं कि मेरे पांव अपने आप जमीन पर आ गए, मैं गिर गया और मैं समझ गया कि मैं गलत था, अबू बकर से इस मामले में मेरी राय गलत थी, अबू बकर की राय थी। कितने सहाबा को कहने लगे कि कुरान की आयत हम लोग पहले भी पढ़ते थे, सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 30, लेकिन आज अबू बकर की जुबान से जब ये आयतें सुनी नबी के इंतकाल के बाद, तो ऐसा लगा कि आज ही ये आयतें नाज़िल हो रही। मेरे प्यारे भाइयों, ये अल्लाह के रसूल की वफात के ताल्लुक से हदीसों की रोशनी है, सिर्फ हदीसों की रोशनी में मैंने तफसीलात बयान की है, बातें और भी की जा सकती थी। अपनी बात को नहीं खत्म करते, हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको अपने नबी की अहम वसीयतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें अल्लाह के रसूल की वफात के इस वाक़े और हादसे पर सारे मुसलमानों को सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें खुशी हो के गम हो, अल्लाह के रसूल की पैदाइश का मामला हो, खुदा की वफात का मामला हो, हर मामले में हमें सहाबा किराम के मनहज पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कुरान और हदीस से चलने वाला बनाए, जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और फातिमा हमारे ईमान पर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من ترك دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله